السلام علیکم ناظرین، میں شیرین وقار مضبوط خاندان پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے خوشگوار ازدواجی تعلقات کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور ان کے درمیان جنسی کشش رکھی۔ ٹھیک اسی طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے درمیان جتنی جنسی کشش پائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے ان کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے، مگر افسوس کہ مختلف نفسیاتی، معاشی اور معاشراتی وجہ کی بنا پر موجودہ دور میں تمام انسانی معاشروں میں ازدواجی تعلقات میں ناخوشگواریاں، تلخیاں اور دراڑیں پائی جاتی ہیں، بلکہ ناخوشگواریاں عورتوں کے قتل، تشدد اور طلاق کے سبب بن رہی ہے، جس سے کہ خاندان بکھر رہے ہیں۔ اسلام نے بہت اہتمام سے اور بہت زور دے کر نکاح کی ترغیب اور نوجوان مردوں اور عورتوں کے ازدواجی تعلقات میں منسلک ہونے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان زبردست جنسی کشش رکھی ہے۔ اس کا اولین مقصد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل کر رہیں۔ اسلام میں مرد و عورت کے درمیان جنسی اور ازدواجی تعلقات کا بنیادی ذریعہ نکاح ہے، اور اسلام میں عورت کی سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ پہلا، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، دوسرا اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، تیسرا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، چوتھا اور سب سے اہم اس کی دین کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دینداری والی کو ترجیح دو، اور نکاح ہی مرد اور عورت کے درمیان محبت و الفت قائم ہونے کا صحیح اور مناسب راستہ ہے۔ نکاح کے بعد مرد و عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کا رشتہ بن جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا یہ رشتہ بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا نازک بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شوہر شادی شدہ جوڑوں سے زیادہ کسی کو محبت کرنے والا نہیں دیکھا گیا۔ اب رشتوں کو مضبوط کیسے بنائیں، اس کے لیے ہم کچھ نکات دیکھیں گے۔ اس میں پہلا پوائنٹ آتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھے اور وقت با وقت اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ اس گمان میں نہ رہے کہ وہ سمجھ لے گی یا وہ سمجھ لے گی، کیونکہ رشتوں کو ہمیشہ اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم اس اظہار میں کمی کرو گے تو دونوں کے درمیان ایک درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے، زوجین میں ایک کمی ضد کی ہوتی ہے۔ جو بات منہ سے نکلی وہ پتھر کی لکیر، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، میری ہی مرضی چلے گی، یہ ساری باتیں اور یہ سوچ اسلامی طرز زندگی کے خلاف ہے۔ میاں بیوی چاہے ایک دوسرے کے حقوق جتنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، مگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک سے کچھ غلطیاں ہو ہی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ان غلطیوں اور ان کوتاہیوں کو نظر انداز کریں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو اس کے شوہر کی سجدے کی اجازت ضرور دیتا۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ اور بخاری شریف کی۔ بعض دفعات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر غصے میں ہوتا ہے اور وہ بیوی سے کچھ کہہ دے، تو ایسے میں بیوی ان باتوں کو نظر انداز کرے، اور جب بیوی غصے میں ہو اور وہ اپنے شوہر سے کچھ کہہ دے تو ایسے میں شوہر ان باتوں کو نظر انداز کرے۔ شوہر نرم دلی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو دل میں لے کر نہ بیٹھے۔ اگر ایک دوسرے کی کسی بات کا برا لگا ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے کلیئر کرے، آپس میں بات چیت کے ذریعے کلیئر کرے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں نا اتفاقیاں پیدا کرتی ہے، جس سے کہ رشتہ خراب ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ رشتوں میں محبت کیسے پیدا ہو، تو اللہ ہی محبت پیدا کرنے والا ہے۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے، اللہ خود دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ شوہر کو وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھے، ایک دوسرے کو وقت دے، ایک دوسرے کو عزت دے، ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال رکھے۔ اگر ہم نبی کریم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گلاس میں پانی پیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ جہاں سے گوشت کھایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ تھی ان کی محبت۔
اگر ہم صحابہ اکرام کے حالات زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بعض نے انتہائی غربت میں نکاح کیا اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری۔ نکاح غربت کی وجہ سے زوجین کے درمیان کبھی ناخوشگواریاں نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ مال و دولت کی چاہے جتنی اہمیت ہو، ہمیں ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ دولت آدمی کو ہر چیز نہیں دے سکتی۔ خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت دولت کی بنا پر نہیں پیدا ہو سکتے، بلکہ اس سے الٹا حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ نکات تھے، یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔